آپ سمجھتے ہیں حزب اللہ کیا ہے؟ لبنان کی ایک شیعہ سیاسی اور مسلح تنظیم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا عرب ملک لبنان بہت عرصے سے جنگوں، معاشی بحران اور سیاسی عدم استحکام کا شکار کیوں ہے؟ اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی کا لبنان سے کیا تعلق ہے؟ اور آج کا لبنان پوری دنیا کی خبروں میں کیوں ہے؟ آئیں آسان اردو میں سیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں لبنان کی لوکیشن کو۔ لبنان کہاں واقع ہے؟ یہ مشرق وسطیٰ یعنی میڈل ایسٹ کا ایک چھوٹا سا کنٹری ہے۔ اس کے جنوب میں اسرائیل، شمال اور مشرق میں شام ہے اور مغرب میں بحیرہ روم ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آگے بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے MCQs کے لیے۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ لبنان کا دارالحکومت جو ہے بیروت ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات کرتے ہیں لبنان کے مسئلے کی۔ لبنان میں مسئلہ کب شروع ہوا؟ لبنان میں مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگ رہتے ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ یعنی جو مسلمان ہیں ان میں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، اور عیسائی ہیں۔ ان مختلف گروہوں کے درمیان جو سیاسی طاقت کی تقسیم ہے وہ ہمیشہ ایک بہت ہی سینسٹیو مسئلہ رہا ہے، ٹھیک۔ 1975 سے 1990 تک لبنان میں خانہ جنگی ہوئی ہے، بہت ہی شدید قسم کی، جس نے ملک کو اندرونی طور پر تباہ کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں حزب اللہ کیا ہے؟ لبنان کی ایک شیعہ سیاسی اور مسلح تنظیم ہے حزب اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ 1980 کی دہائی میں اسرائیلی قبضے کے خلاف بنی تھی اور اسے ایران کی حمایت بھی حاصل رہی ہے۔ حزب اللہ کے پاس اپنی فوجی قوت بھی ہے، اس کے پاس میزائل بھی ہیں، سیاسی جماعت ہے، سماجی ادارے بھی موجود ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ اسے ریاست کے اندر ریاست بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس اپنی ایک فوجی طاقت، فوجی قوت ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں دشمنی کیوں ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کی دشمنی تقریباً 40 سال پرانی ہے۔ حزب اللہ خود کو اسرائیل کے خلاف مزاحمتی تحریک کہتی ہے، جبکہ جو اسرائیل ہے اسے اپنے لیے بڑا سیکیورٹی خطرہ سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں کے درمیان بار بار جنگیں بھی ہوتی ہیں اور سرحدی جنگیں جو ہیں وہ چھڑتی رہتی ہیں ان کے درمیان۔ یہ تو ہو گئی 40 سال پرانی بات۔ اب موجودہ جو بحران ہے، کنفلکٹ ہے، وہ کیوں شروع ہوا ہے؟ 2023 میں 2023 میں غزہ جنگ شروع ہوئی، آپ سب جانتے ہیں۔ حزب اللہ نے فلسطینی گروپوں کی حمایت میں اسرائیل پر حملے شروع کیے۔ جواب میں اسرائیل نے لبنان کے اندر حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بھی حملے کر دیے۔ تو 2024 اور پھر 2026 میں بھی یہ کنفلکٹس مزید بڑھتے گئے اور بڑے پیمانے پر جو جنگی کاروائیاں ہیں وہ ہونے لگیں۔ بات کرتے ہیں 2026 کی، یہ جو کرنٹ سچویشن ہے 2026 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں فضائی حملے کیے، ٹھیک ہے، اسرائیل نے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملے بھی کیے۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی بھی ہو گئے، کئی علاقوں میں عارضی جنگبندی بھی ہوئی، لیکن کنفلکٹس مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے ابھی بھی۔ تو اب بات کرتے ہیں لبنان کی معیشت۔ لبنان کی معیشت کیوں تباہ ہے؟ جنگ کے علاوہ جو لبنان ہے ایک شدید معاشی بحران کا بھی شکار ہے، اور اس کے ریزنز کیا ہیں؟ بدعنوانی، سیاسی عدم استحکام، بینکنگ بحران، اور اس کے علاوہ کرنسی کی قدر میں شدید کمی ہے، ادھر مسلسل جنگیں بھی ہو رہی ہیں، خانہ جنگی بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ جو غربت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور عام لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بھی مشکل ہو گئی ہے۔ اب جس کنٹری میں غربت ہو اس کی عوام کیا چاہے گی؟ اس کی عوام چاہے گی روزگار بھی ہو، پیسفل بھی ہو وہ کنٹری، اور جو بیرونی حملے ہیں، بیرونی مداخلت ہے اس کا بھی خاتمہ ہو۔ لیکن علاقائی طاقتوں کی یہ جو کشمکش ہے یہ لبنان کو بار بار تنازعات میں دھکیل رہی ہے، بار بار کنفلکٹس ہو رہے ہیں، کیونکہ اندر ہی اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اب فوکس کریں ذرا امریکہ، ایران اور لبنان کے تعلق کی، ٹھیک ہے۔ ایران جو ہے حزب اللہ کا بڑا حمایتی ہے، جبکہ امریکہ اسرائیل کا اہم اتحادی ہے۔ امریکہ اور ایران میں پہلے ہی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اسی لیے جب ایران اور اسرائیل کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو لبنان بھی اس تنازع کا میدان بن جاتا ہے، کیونکہ جو لبنان میں ہے حزب اللہ اس کی جو وہ حمایتی ہے ایران کا، ٹھیک ہے۔ تو ان نٹ شیل اگر میں اس کو بتاؤں آپ کو، لبنان کا مسئلہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ میڈل ایسٹ کی جو بڑی طاقتیں ہیں، اسرائیل، ایران، امریکہ اور حزب اللہ کے درمیان جاری جو کشمکش ہے اس کی ایک جھلک ہے۔ جب تک اس خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہوتا، پیسفل یہ نہیں بنتا، لبنان کی عوام کو جنگ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اسرائیل، حزب اللہ، ایران، امریکہ ان میں کنفلکٹس جاری رہیں گے۔ لبنان ایشوز چونکہ یہ کرنٹ افیئرس میں آتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس پہ فوکس کرنا آپ سب کے لیے ضروری ہے، اسپیشلی کمپٹیٹیو ایگزامس کے پرسپیکٹیو سے۔ تو اسی لیے جو بھی کنفیوژن ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اسٹے ٹیونڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔